السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سونیٹس۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ سونیٹس کو ڈسکس کریں گے اور سونیٹس کس نے لکھی ہیں اس پوئٹ کو ڈسکس کریں گے، مطلب ولیم شیکسپیئر کی بائیوگرافی کو دیکھیں گے اور سونیٹس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، مطلب سونیٹس کیوں لکھی گئی تھی اور یہ جتنے بھی سونیٹس ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، وہ کس چیز کو ڈیفائن کرتی ہیں، ان کی ڈویژن کس طرح سے ہوئی۔ تو ان تمام چیزوں کو ون بائی ون کر کے ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو چلو ویورز بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بی ایس انگلش کے فیلڈ میں ولیم شیکسپیئر کا ہونا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تھیٹر اسٹیجز پہ آ کے ڈراماز پرفارم کرنا، تھیٹر کا آغاز کرنا، یہ تمام چیزیں ولیم شیکسپیئر کی لائف سے ریلیٹڈ ہیں۔ اسی لیے ولیم شیکسپیئر کو لٹریچر میں کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ولیم شیکسپیئر کی۔ وہ پیدا ہوئے بارڈ آف ایون ایک جگہ ہے، وہاں پیدا ہوئے 1564 میں اور 1616 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ نہ صرف ایک پوئٹ ہیں، ڈرامٹسٹ ہیں، بلکہ ایک بہت ہی اچھے ایکٹر بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی لائف ٹائم میں 38 ڈراماز لکھے ہیں، 154 سونیٹس لکھے ہیں، جن کو ہم لوگ ون بائی ون کر کے اسٹڈی کریں گے، اور 2 لانگ نیریٹو پوئمز بھی لکھی ہیں۔ ولیم شیکسپیئر ایک واحد پوئٹ ہیں، ایک واحد ڈرامٹسٹ ہیں، جنہوں نے اپنی لائف میں ایلزابتھن ایج بھی دیکھا ہے اور جیکوبین ایج بھی دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ انہی کے ٹائم پیریڈ میں انگلش رینیسانس بھی آیا تھا۔ انگلش رینیسانس تو آپ لوگ سارے جانتے ہوں گے، یہ ایک موومنٹ ہے جس میں انگلینڈ میں کس طرح سے چینجنگز آئی تھی، پرنٹنگ پریس وغیرہ یہ ساری چیزیں بن گئے تھے، تو یہ ساری چیزیں ولیم شیکسپیئر کے دور میں ہی اسٹارٹ ہوئی تھی۔ ولیم شیکسپیئر کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ انہوں نے جتنے بھی ورکس لکھے ہیں وہ انہوں نے خود نہیں لکھے بلکہ کسی اور سے لکھوائے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ولیم شیکسپیئر کبھی بھی یونیورسٹی نہیں گئے، تو اس لیے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ولیم شیکسپیئر نے یہ ورکس نہیں لکھے بلکہ کسی اور نے لکھا ہے، اور ولیم شیکسپیئر ایسے ہی مشہور ہو گئے۔ تو یہ بہت سے لوگوں کے الگ الگ میتھس ہیں جو ریئلٹی پہ بیسڈ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہے۔ بات کرتے ولیم شیکسپیئر کی وائف کی، تو اینے سے ان کی شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے بچوں کی بات کریں تو سوسانا ان کی ایک بیٹی ہے، اور 2 ان کے جڑوے بیٹے بھی ہوئے تھے جن کا نام ہے ہیمنیٹ اور جودتھ۔ جو ہیمنیٹ ہیں ان کی ینگ ایج میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ولیم شیکسپیئر کے بارے میں کہ ولیم شیکسپیئر کا ایک پلے ہے ہیملیٹ نام کا، جو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ اس میں کہیں نہ کہیں جا کے اس کی جو بیٹے ہیملیٹ کی ڈیتھ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے وہ آپ لوگ جب ہیملیٹ پڑھو گے یا اس کو دیکھو گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کا جو بیٹا ہے ہیملیٹ، جس کے نام سے تشبیہ دے کے ولیم شیکسپیئر نے ایک ورک لکھا ہیملیٹ، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ تو یہ تھا ولیم شیکسپیئر کا ایک شارٹ انٹروڈکشن۔ اب پڑھتے ہیں سونیٹس کو۔ ولیم شیکسپیئر نے 154 سونیٹس لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ سونیٹ کہتے ہیں 14 لائن آف پوئم کو۔ A sonnet is the 14 line of poem that rhyme in a particular pattern۔ جو سونیٹ ہے وہ 14 لائن کی ایک پوئم ہوتی ہے۔ اگر اس کے رائمنگ پیٹرن کی بات کریں تو اے بی سی ڈی ای ایف اینڈ جی، یہ ہے اس کی رائمنگ اسکیم۔ اس میں 3 کویٹرنز ہوتے ہیں۔ کویٹرنز کہتے ہیں 4 لائن کو، ٹھیک ہے۔ پوئم کے اندر جو 4 لائن کا اسٹینزا ہوتا ہے اسے کویٹرن کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک کپلیٹ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بلیو ہے کہ جو سونیٹس ہیں اس میں ولیم شیکسپیئر نے ایک مین کے بارے میں ڈسکس کیا، ایک ینگ مین کے بارے میں ڈسکس کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ولیم شیکسپیئر نے اپنے ایک فرینڈ ہے ولیم ہیربرٹ، جس کو
مسٹر WH کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ولیم شیکسپیئر نے یہ سارے سونیٹس ایک ڈارک لیڈی کے بارے میں لکھی ہیں۔ سونیٹس کی بات کریں تو اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے 2 سیکشنز میں۔ جو پہلا سیکشن ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے 1 سے لے کے 126 تک۔ یہ جو سونیٹس ہیں یہاں پہ پوئٹ نے دکھایا ہے کہ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے ینگ مین کے ساتھ، مطلب 1 سے لے کے 126 جو سونیٹس ہیں وہ بتاتی ہیں، وہ دکھاتی ہیں دا ریلیشن شپ آف پوئٹ ود دا ینگ مین۔ وہ جو ینگ مین ہے جس کے ساتھ وہ اتنا زیادہ اٹیچڈ ہو جاتا ہے، جس کی وہ تعریف کرتا ہے اپنے دوست کی، اس طرح سے تعریف کرتا ہے کہ جس طرح وہ اس کا کوئی محبوب ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو پوئٹ ہے ینگ مین کی تعریف لکھتا ہے، اور تمام سونیٹس میں صرف اور صرف ینگ مین کی تعریف کو لکھتا ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، تمہیں شادی کرنی چاہیے تاکہ تمہاری جو خوبصورتی ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن پاس ہو جائے۔ جو دوسرا سیکشن ہے سونیٹ کا وہ 127 سے اسٹارٹ ہوتا ہے 154 تک ہے۔ یہ جو سیکشن ہے یہ کنسرنڈ ہوتا ہے ود دا پوئٹس ریلیشن شپ ود دا وومن۔ یہ جو جتنے بھی سونیٹس ہیں یہ ریلیشن شپ کو بتاتے ہیں کہ پوئٹ کس طرح سے اس ینگ مین کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر ایک وومن کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ کرتا ہے، اور تمام سونیٹس میں صرف اور صرف سیکس اور لسٹ سے ریلیٹڈ باتیں کرتا ہے۔ تو ان تمام سونیٹس کو ہم لوگ 1 بائی 1 کر کے آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ڈویژن آف سونیٹس کی۔ سونیٹس کی ڈویژن کو اس طرح سے کیا گیا ہے کہ سونیٹس کو الگ الگ تھیم سے ریلیٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی سونیٹس ہیں ان کے الگ الگ تھیمز ہیں، کیونکہ ان کو الگ الگ سچویشن پہ لکھا گیا ہے، یہ ایک ہی ٹائم پیریڈ میں نہیں لکھے گئے۔ تو یہ جو تمام سونیٹس ہیں یہ پوئٹ نے مطلب ولیم شیکسپیئر نے اپنی ریئل لائف کے ایکسپیرینسز کو دیکھ کر لکھا ہے۔ جو سونیٹ 1 سے 17 تک ہیں وہاں پہ جو پوئٹ ہے وہ اپنی جو اس کی محبت ہے ایک ینگ مین کے لیے، یہ ینگ مین کون ہے یہ نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ جو ینگ مین کے لیے اس کی جو محبت ہے اس کو دکھانے کے لیے لکھا ہے۔ 1 سے 17 تک جو سونیٹس ہیں اس میں وہ ینگ مین کو بتاتا ہے کہ آپ شادی کرو، کیونکہ آپ اتنے زیادہ خوبصورت ہو، آپ شادی کرو تاکہ آپ کی جو یہ خوبصورتی ہے اسی طرح مینٹینڈ ہے، آپ کی جو خوبصورتی ہے یہ جنریشن ٹو جنریشن پاس ہو جائے۔ تو اس لیے وہ ہی ٹرائز ٹو کنونس دا ہینڈسم ینگ مین ٹو میری، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو ینگ ہینڈسم مین ہے جس کو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ WH ہے جس کے بارے میں پوئٹ نے یہ سونیٹس لکھی ہیں۔ تو 1 سے لے کے جو 17 سونیٹس ہیں وہاں تک جو پوئٹ نے ہینڈسم ینگ مین کو کنونس کرنے کے لیے لکھا ہے کہ آپ شادی کرو، لیکن جیسے ہی جو ینگ مین ہے وہ پوئٹ کو منع کر دیتا ہے شادی کے لیے، تو پھر جو پوئٹ ہے وہ سونیٹ 18 کو لکھتا ہے، اور اس 18 سونیٹ میں پوئٹ بتاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ شادی نہیں بھی کرتے ہو تو بھی میری سونیٹس جو ہیں وہ آپ کی خوبصورتی کو ہمیشہ برقرار رکھیں گی، اور جیسے جیسے لوگ پڑھیں گے ان سونیٹس کو ان کو پتہ چلے گا کہ جو آپ کتنے زیادہ خوبصورت ہو، آپ کی خوبصورتی جنریشن ٹو جنریشن پاس ہو جائے گی، اس کا شادی سے کوئی کنسرن نہیں ہے، آپ شادی کرو یا نہ کرو، آپ کے بچے پیدا ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کی خوبصورتی میری سونیٹس کے تھرو پریزرو رہے گی۔ پھر سونیٹس 26 تک جو پوئٹ ہے وہ اس چیز کو بتاتا ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پوئٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے ینگ مین کے ساتھ، مطلب اتنا زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بغیر آئسولیٹڈ فیل کرتا ہے، الون فیل کرتا ہے۔ جب وہ یوتھ ینگ مین جو ہے مطلب وہ جو ہینڈسم ینگ مین ہے جب وہ پریزنٹ نہیں ہوتا تو اس کی ایبسینس میں وہ آئسولیٹڈ اور الون فیل کرتا ہے، اسے اس کے بغیر نیند نہیں آتی، وہ ایموشنلی ایگزاسٹڈ ہو جاتا ہے، فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ینگ مین کو دیکھتا ہے تو وہ
خوش ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں سونیٹس میں۔ اس کے ہر ایک سونیٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پوئٹ ہے وہ اس ینگ مین کے ساتھ کتنا زیادہ کنیکٹڈ ہے، کتنا زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے، اتنا اٹیچڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ اٹیچڈ ہو جاتا ہے۔ بیسکلی یہ جو چیز ہے یہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس دوران جو انگلینڈ ہے وہاں پہ ہومو سیکشولیٹی کا ٹائم چل رہا تھا، مطلب ایک لڑکے کو لڑکے سے محبت ہو جانا یا ایک لڑکی کو ایک لڑکی سے محبت ہو جانا، یہ ساری چیزیں کامن تھی اس ٹائم پیریڈ میں۔ تو شاید یہ جو سونیٹس ہیں وہ بھی اسی چیز کا ریفلیکشن ہے اکارڈنگ ٹو سم پیپل۔ تو کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو سونیٹس 26 سے 58 تک جو سونیٹس ہیں اس میں پوئٹ نے انہی چیزوں کو بتایا ہے کہ وہ کس طرح ینگ مین سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے آگے کے سونیٹس میں، وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے جو ینگ مین ہے، جو جس کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا، اس ینگ مین کو پوئٹ کے کسی فرینڈ سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ پوئٹ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو پوئٹ اس دکھ کو اپنے سونیٹس کے تھرو ظاہر کر دیتا ہے کہ کس طرح اس کے جو ینگ مین ہے وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف راغب ہو گیا ہے اور کسی اور کی طرف کسی اور کے ساتھ فرینڈشپ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کے جو پوئٹس ہیں، آگے کے جو سونیٹس ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آخر میں جو ینگ مین ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے پوئٹ سے اور اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ پوئٹ کو جتنا زیادہ وہ پوئٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے تو پوئٹ کی محبت اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے ینگ مین کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر لاسٹ میں تنگ ہو کر، ایموشنلی تنگ ہو کر جو پوئٹ ہے وہ اسٹاپ کر دیتا ہے۔ وہ اب ریکویسٹ نہیں کرتا ینگ مین کو کہ اس کی اٹینشن نہیں مانگتا، کیونکہ پوئٹ جو ہے اس ینگ مین کے ساتھ جو اس کا ایک فرینڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ اٹیچڈ ہو جاتا ہے، اتنا اٹیچ کہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، اور اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے ٹائم دے، اسے پیار دے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ٹائم پیریڈ ایسے بھی آ جاتا ہے کہ پوئٹ اسٹاپ کر دیتا ہے، وہ اب ینگ مین سے ریکویسٹ نہیں کرتا، اس سے اٹینشن کی بھیک نہیں مانگتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک بات آ گئی۔ اب یہ تو تھا سونیٹ 126 تک، جہاں پہ پوئٹ جو ہے وہ خود ہی اپنے ینگ مین کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے بھیک نہیں مانگتا محبت کی۔ لیکن 127 سونیٹ سے 154 یہ جو لاسٹ سونیٹس ہے اس میں کچھ عجیب ہی چینجنگس آتی ہے۔ وہ چینجنگس اس طرح سے آتی ہیں کہ جو پوئٹ پہلے اپنے ایک فرینڈ کے لیے بےتاب تھا، اس سے محبت کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، اب اس پوئٹ کو ایک ڈارک لیڈی سے محبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ میں آ جاتا ہے، ایک عورت کے ساتھ جو کہ ایک میریڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ محبت میں آ جاتا ہے۔ باقی کے جتنے بھی 127 سے لے کے باقی تمام سونیٹس میں وہ صرف اور صرف اس ڈارک لیڈی کے بارے میں بیان کرتا ہے، سیکس کے بارے میں بات کرتا ہے، فزیکل ریلیشن شپ کے بارے میں بات کرتا ہے، لسٹ کے بارے میں بات کرتا ہے، اور صرف ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو سونیٹس ہیں ان کی کس طرح سے ڈویژن ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ینگ مین سے جو اس کی محبت ہے اس چیز کو سونیٹس بیان کر رہے ہیں، پھر لاسٹ میں پھر آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ینگ مین ہے اسے کسی اور سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ پوئٹ کو اگنور کر دیتا ہے، لیکن پوئٹ پھر بھی ہر سونیٹ میں ینگ مین کی تعریف کیے جاتا ہے، لیکن لاسٹ میں تنگ آ کر وہ اپنے سونیٹس میں یہ بتا دیتا ہے کہ اب اسے بھی ینگ مین کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ینگ مین کو چھوڑ کے ایک عورت کی طرف آ جاتا ہے اور ایک عورت سے فزیکل ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، اور اپنے تمام سونیٹس میں وہ اسی فزیکل ریلیشن شپ، اسی ڈارک لیڈی کی تعریف میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ تھا سونیٹس کا کمبینیشن۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔